حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، فجر کی نماز سے پہلے کی نماز کی سنتوں کو تم لوگ ترک نہ کرنا، کیونکہ ان دونوں میں رغبت پائی جاتی ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، تم اپنی اولاد کی نفی نہ کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمام مخلوق کے سامنے اسی طرح رسوائی کا شکار کرے گا جس طرح تم نے اس اولاد کی دنیا میں رسوا کیا ہوگا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، تم ایسی حالت میں نہ مرنا کہ تمہارے ذمہ قرض ہو، کیونکہ آخرت میں نیکیوں اور برائیوں کا لین دین ہوگا، وہاں دینار یا درہم تو نہیں ہوگا۔ جزا اور سزا دونوں میں نیکیوں اور برائیوں کا لین دین ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ روایت امام طبرانی نے معجم کبیر میں نقل کی ہے۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 3303۔ کیونکہ اس میں رغبت پائی جاتی ہے۔ رغبت سے کیا مراد ہے؟ یہاں رغبت سے مراد دل کی خواہش، شوق اور خاص اہتمام ہے، یعنی فجر سے پہلے کی 2 سنتوں کو خاص شوق اور اہتمام سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بہت فضیلت اور اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب مسلمان مدینہ آئے تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے، کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا، عیسائیوں کے 1 گھنٹے کی مانند 1 گھنٹہ لے لو، اور بعض نے کہا، یہود کے کرنا جیسا کرنا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ایک آدمی ہی کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 837۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن پر طلوع فجر کے وقت حملہ کرتے تھے اور اذان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے، پھر اگر اذان سن لیتے تو رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایسا ہوا کہ آپ نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطرت اسلام پر ہے۔ پھر اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آگ سے نکل گیا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا تو وہ بکریوں کا ایک چرواہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 847۔